نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بفضلہ تعالی میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی و عرفانی تعلیمات کا سلسلہ بزرگان دین سے ہوتا ہوا چلا آیا ہے اور یوں ہی تا حشر تک چلتا رہے گا۔ اسی نور و انوار کی تعلیمات میں سے مجھے اپنے مشائخ کی کچھ تعلیمات کو پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لہذا بغور سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے تو جو موضوع آپ حضرات کے پیش نظر ہے وہ ہے آغاز و انجام کی کنجی۔ کلید معرفت یہ دو جہاں کی ایسی نعمت ہے، جو سمجھے اس پہ رحمت ہے، نہ سمجھے تو یہ زحمت ہے۔ یہی وہ کلمے کی کنجی ہے جو بے چین دلوں کو سکون عطا کرتی ہے، جیسا کہ سورہ الرعد میں وارد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پتہ چلتا ہے کہ اگر سکون پانا ہے تو اسی کنجی کو اپنے قلب میں لگانا ہوگا، اس کے بنا آپ سکون کہاں پائیں گے۔ کلمہ طیب کی کنجی ایسی کنجی ہے جو 70 سال کے کفر سے لدے قلب کے تالے کو پل میں ایمان کے نور سے کھول دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کنجی ایسی کنجی ہے کہ میرے سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ذریعے۔ ماشاءاللہ، بفضل الہی اسی کنجی سے عبادت کا، ریاضت کا، ہدایت کا، روحانیت کا، عبدیت کا، صمدیت کا، وحدانیت کا تالا بآسانی کھل جاتا ہے۔ یہی وہ کنجی ہے جو ہمیں شریعت کے نور سے طریقت کے حسن میں ڈال کر معرفت الہی عطا کر کے حقیقت حق تک پہنچا دیتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی لیے میرے سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ خود کلمہ ہوا ہے، بندگی کلمے میں ہے، کنت کنزن کا یہ سارا بھید بھی کلمے میں ہے۔ یہ شریعت، یہ طریقت، معرفت کا راز سب اور حقیقت دیکھ لے، یہ بات بھی کلمے میں ہے۔ میں طہورا پی رہے ہے شیخ اور زاہد بھی آج، آئی ادھر دو گھوٹ پی لے، بے خودی کلمے میں ہے۔ یہ کنجی ایسی کنجی ہے کہ اس کنجی کے ذریعے آپ اپنے لطائف کو روشن کر سکتے ہیں، اس سے واقف ہو سکتے ہیں، اس کنجی سے نور علی نور ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میرے پیر کامل سرکار معروف پیر مدظ اللہ النورانی فرماتے ہیں، کلمہ سانسوں میں جس نے ڈالا ہے، اس کی ہر سانس میں اجالا ہے۔ یہی نہیں بلکہ میرے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی ذکر تمام اذکار کی کنجی ہے۔ اسی لیے یہ خاکسار کہہ رہا ہے، کہا رسول نے افضل ہے ذکر یہ کلمہ، بنیں گے ہم بھی میاں بے مثال کلمے سے۔ میری فنا و بقا ہے تیرے ہی قبضے میں، تیرے لیے ہے میرا حال و قال کلمے سے۔ اسی لیے ہمارے سلسلے عالیہ، قادریہ، چشتیہ، شاخ معروفیہ میں اسی کلمہ طیب کی کنجی سے مرتبہ کمال تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہر سانس کے آنے جانے میں کلمے کے سوا پیغام نہیں، دربار الہی میں ایسا بڑھ چڑھ کے کوئی انعام نہیں۔ یہ نعمت کلمہ پائے وہی تحریر ازل میں تھا جس کے، کہلائے وہی محبوب خدا، یہ خاص ہے نعمت عام نہیں۔ جو بھی مرید صادق ہوتے ہیں، ان کی دنیا بدلنے کے لیے مرشد کامل اکثر اپنے پاس رکھی ذکر خاص کی کنجی کا استعمال کرتے ہیں۔ مرید صادق کو اپنے ذکر خاص کی کنجی سے
بفیض و باکمال بنا دیتے ہیں۔ ہمارا ڈھنگ ہے، انداز فکر ہے کلمہ، ہمارے سلسلے والوں کا ذکر ہے کلمہ، جہاں بھی دیکھو وہاں تو ادھورا ہے کلمہ، ہمارے سلسلے والوں میں پورا ہے کلمہ۔ اسی کلمے کی کنجی سے انسان کے نفس، دل، روح میں بدلاؤ آتا ہے۔ انسان جب کلمے کے ساتھ زندگی گزر بسر کرتا ہے تو اس سے زندگی جینے میں لطف بڑھ جاتا ہے۔ اس کے کئی راز ذاکرین پر کھل جاتے ہیں۔ دل ناشاد شاد ہوتا ہے، ختم نفس فساد ہوتا ہے۔ مقام غور و فکر ہے کلمہ طیب کی کنجی زندگی میں ہی نہیں بلکہ تالحد بھی منکر نکیر کے سوالوں کا جواب بن کر کام آتی ہے۔ منکر نکیر کا سوال اول ہوگا، من ربک کا۔ اس سوال کا جواب لا الہ الا اللہ ہے۔ نکیرین کا دوسرا سوال ہوگا، ما دینک کا۔ اس کا جواب یہی کلمہ طیب ہے، یہ دین اسلام کا کلمہ ہے۔ نکیرین کا تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تکون فی ھذ الرجول۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی جلوے کی زیارت ہوگی۔ تب میرے آقا کا ہر غلام، ہر عاشق رسول کے لب پر یہی کلمہ گونجے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس عاشق رسول کو دولہے کی مثل عنایت ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ بروز قیامت میں یہ کنجی کیسے کام آئے گی، سماعت فرمائے۔ صحیح بخاری علم کے بیان میں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے کون سب سے زیادہ بہرہ مند ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جانتا تھا کہ تم سے پہلے کوئی شخص اس معاملے میں مجھ سے سوال نہ کرے گا، کیونکہ میں حدیث کے معاملے میں تم کو زیادہ حریص پاتا ہوں۔ میری شفاعت سے بروز قیامت وہ شخص سب سے زیادہ فیض یاب ہوگا جو خلوص دل سے اپنی ہر سانس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ادا کیا ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا کہ قبر کے امتحان کی کنجی یہی کلمہ طیب ہے، حشر کے امتحان کی کنجی یہی کلمہ طیب ہے، شفاعت جس سے ہونی ہے وہ کنجی بھی یہی کلمہ طیب ہے، رب کے میزان میں جس کا وزن تمام دنیا جہان کے افراد کے اعمال سے بڑھ کر ہے وہ یہی کلمہ طیب ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کتاب الایمان و اسلام حدیث نمبر 2639 میں ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو چھانٹ کر نکالے گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے، ہر دفتر حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل پوچھے گا، کیا تو اس میں کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا تم پر میرے محافظ کاتبوں نے ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ پھر اللہ کہے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اپنے اعمال کے وزن کے موقع پر کانٹے پر موجود ہو۔ وہ کہے گا اے میرے رب، ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ تمام دفتر رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے
اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں، پھر وہ سارے دفتر اٹھ جائے گے اور پرچہ بھاری ہو جائے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اس کے مقابلے میں جب کوئی چیز تولی جائے گی تو وہ چیز اس سے بھاری ثابت نہیں ہو سکتی۔ حق سبحان اللہ۔ بس آخری بات آپ حضرات کے گوش و ہوش کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ قرآن و احادیث کی روشنی جن کے سینوں میں اتری ہے وہ اپنے آپ کو نور علی نور کرے، کلمہ طیب کو اپنی زبان میں، اپنے قلب میں، اپنی روح میں بسا لے، کسی شیخ کامل سے اپنی زندگی کو بندگی بنائے، نار کو نور کرے، مرشد کامل سے ذکر و فکر کی کنجی لے کر اپنی اور سارے عالم کے لوگوں کے دلوں کو شاد و آباد کرے۔ ذکر کی طبیعت کو فکر نے سنبھالا ہے، ذکر ایک تجلی ہے، فکر ایک اجالا ہے، دم کی کنجی آسا کی لا ادھر حوالے کر، راز کے خزانے پر ابدیت کا تالا ہے، وما علینا الا البلاغ۔